اس میں کوئی شک نہیں ہے 73 کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, کنسنسس بلڈ کیا. 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی, کنسنسس بلڈ کیا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو تگ و دو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے تھے ان آئینی ترمیم کو لانے کے لیے, خاص کر مولانا صاحب کو راضی کرنے میں ناکام رہے. کیا وجہ لگتی ہے کہ آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے, نون لیگ کامیاب نہیں ہو سکی مولانا کو منانے میں, نہ آپ لوگ راضی کر سکے؟ آپ کو ہم دیکھتے رہے, آپ میٹنگز میں شامل رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادیہ, میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح صرف کرنا چاہوں گا. جب آپ شروع میں اپنے انٹرو میں بتا رہی تھیں کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی بلاول صاحب کی کوئی مجبوری ہے اور ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ریکارڈ پر آ کے اس کی درستگی کی اور بلاول صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گفتگو, کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی, اور اس طرح کا بیان بلاول صاحب سے منسوب کرنا تھوڑا سا غیر مناسب ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ صرف یہ تصحیح کر دوں. اب میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں. بالکل آپ ضرور جواب دیں اس پر. کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات ہوئی, بہت سے انٹرویوز میں انہوں نے آ کے کہا کہ وہ بھی اپنی بات پر قائم ہیں. اب آگے بات کیجئے. اب اگین آپ اسی پہ جانا چاہتی ہیں, میں پھر بتاؤں. کامران صاحب نے ایک دن کچھ کہا, ایک دن کچھ کہا, اور ان کے بیانات میں تضاد ہے. تو میں زیادہ اس کے اندر تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں, میرا قائد اپنے موقف کے اوپر قائم ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بار بار ریپیٹ کرنا تھوڑا سا غیر مناسب ہے. آپ نے جو سوال پوچھا اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں کامیابی اور ناکامی تب ہوتی ہے جب معاملہ نمٹ جائے. ابھی تک تو معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے آیا نہیں ہے, تو اس وقت یہ کہنا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں یا ناکام ہو گئے ہیں یہ تھوڑا قبل از وقت ہے. جب معاملہ پارلیمان میں آئے گا اور جب ووٹنگ ہوگی تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیا یہ ترمیم جو ہے وہ کامیاب ہو پائی یا نہیں ہو پائی. پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مشاورت کے ساتھ جتنا زیادہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے اس قانونی مسودے کے اوپر, آئین میں جہاں جہاں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ ایک عام آدمی کو سستا معیاری فوری انصاف مل سکے, پاکستان پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ کم سے کم کنٹروورسی ہو, اور جو بڑا آبجیکٹو ہے کہ ہاں یہ عدالتی اصلاحات کا پروسیس ہو پائے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر فوکس کری. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جو خواب محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ, ہم اس خواب کو پورا کرنے میں انشاءاللہ اس پر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ 2006 میں دیکھا ہوا جو خواب ہے وہ 18 سال کے بعد ہی کیوں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے کہ اس خواب کو پورا کیا جائے. نمبر 1, اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ بہت زیادہ نہیں, اسی پہ ابھی کر لیں. جی کر لیں ابھی کر لیں شادیہ, اس کے اوپر کر لیں 18 سال کے بعد ہی کیوں؟ 2008 میں آپ کی حکومت, جی اس کے بعد نون لیگ کی 2013 کی حکومت. جی پلیز میں بتاتا ہوں. 2008 میں ہماری حکومت آئی, اور ہماری حکومت کے ٹائم پہ جب 18ویں آئینی ترمیم کی جا رہی تھی, پیپلز پارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کمٹ کیا تھا عوام کو, ہمیں اس کو فلفل کرنا چاہیے. لیکن اس وقت افتخار چودھری صاحب کی موجودگی میں میاں نواز شریف صاحب نے یا پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر ووٹنگ کی جائے, اور پھر پیپلز پارٹی کو انفارچونیٹلی چونکہ نمبرز نہیں تھے ہمارے پاس, ہم اکیلے کر نہیں سکتے تھے, اور یہ بات نوید قمر صاحب فلور آف دی اسمبلی بھی کر چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنی بات پر قائم تھی, نمبر 1. نمبر 2, 2024 میں جب بلاول صاحب انتخابات لڑنے کے لیے گئے تو ہمارا جو 2024 کا انتخابی منشور ہے اس کے اندر ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈز بنائیں گے آئینی اصلاحات کے ذریعے. اور میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لے کر چل رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا وعدہ, میں اپنے منشور کا جو وعدہ پاکستان کی عوام سے کیا تھا اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کروں. صحیح. مرتضیٰ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا معاملہ اتنا متنازع کیوں بنا؟ نون لیگ کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا, ایم کیو ایم کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. ہاں جب ہم ان سے پوچھتے تھے, بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں ترمیم ہونے ضرور جا رہی ہے. ہونے کیا جا رہی ہے, کس چیز پر ہم نے ووٹنگ کرنی ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. مطلب کہ پارلیمنٹ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان سے ہی رازداری سے
خفیہ معاملات رکھے جائیں صرف پارٹی ہیڈز تک اور 4-5 پارٹی کے جو کی لیڈرز ہوتے ہیں ان تک صرف چیزوں کو شیئر کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے یہ فیئر ہے؟ پارٹی کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نون لیگ کے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسودہ کیا ہے، ہم نے کس چیز پر ووٹنگ کرنی ہے۔ دیکھیں اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تو آپ نے کہا کہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا نا، مجھے بتائیے جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، بلکہ موجودہ کیا پچھلے کئی سال تک آپ اگر دیکھیں، نظر ڈالیں تو ہر چیز کے اوپر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم سیاسی طور پر اتنا تشنگی کا شکار ہیں، اتنا پولرائز ہو چکے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہی نہیں ہیں کہ کیسے ڈفرینسز کو برج کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوم کے بہتر مفاد میں پارلیمان کی خود مختاری اور بالادستی کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر ہمیں معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز تنازع تو میں بتاؤں شازیہ ہر چیز کا کھڑا رہے گا، شاید تنازع اس بات پہ بھی ہو جائے کہ مرتضیٰ وہاب نے کیا کہا یا شازیہ نے کیا کہا یا کس نے کیا کہا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ کبھی کبھار ذمہ دار قوموں کو اس تشنگی کو ختم کر کے، اپنے ڈفرینسز کو برج کر کے قوم کو مسائل کے بھور سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تنازع کا نہ سوچے، تنازع ہر چیز کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوشش ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ تنازعوں سے دور رہ کر ایسے کیا کامن گراؤنڈ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے اندر ہم عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھوڑی بہت اس ملک میں آئی ہے، اس کے نتائج آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ انفلیشن سنگل ڈیجٹس میں فائنلی آئی ہے، آپ کے انٹرسٹ ریٹس کم ہونا شروع ہوئے ہیں، اور ہوپ فلی 25 تاریخ کو آپ کو IMF کا لون بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم پر امید ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف، بیکاز پولیٹیکل سٹیبلٹی اب جب یہ کشتی بقول آپ کے بھنور سے نکل رہی ہے، ایک طوفان سے اگر یہ کشتی نکل کر سموتھ رستے پر چلنا شروع ہو گئی ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پھر وفاقی کابینہ کا حصہ بننا پسند کرے گی؟ IMF کا بقول آپ کے جیسے ابھی تک تو بڑی کنفیوژن ہے، لون بھی ملنے جا رہا ہے، حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں، مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، تو حالات کی بہتری کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں شادیہ، پیپلز پارٹی جو ہے نا حالات کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی ہے، پیپلز پارٹی اپنے نظریات پہ فیصلہ کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ مشاورت کی، آصف زرداری صاحب نے مشاورت کی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ ضرور کریں گے، کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آج تک کی پوزیشن ہماری یہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جہاں پر حکومت اچھا کام کرے گی ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپنی ذات سے بالا تر ہو کے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ افراد میٹر نہیں کرتے ہیں، یہ ملک میٹر کرتا ہے، اس ملک کے ادارے میٹر کرتے ہیں، اس ملک کا آئین میٹر کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کو آپ راضی کرنے جا رہے تھے، کبھی نون لیگ راضی کرنے جا رہی تھی مولانا صاحب کو، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی راضی کرنا جا رہی تھی، میٹنگز میں آپ بھی شامل ہوتے تھے، وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے آئینی ترامیم لانے جا رہی تھی، تو ایسی کون سی ترامیم تھیں جس پر مولانا بھی راضی نہیں ہوئے؟ دیکھیں مولانا صاحب نے مختلف بیانات دیے ہیں، انہوں نے یہ بیان بھی دیا، لیکن مولانا صاحب نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ملک میں عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے۔ بالکل، انہوں نے، ان کی سیاسی جماعت نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمارا موجودہ جو عدالتی نظام ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا جس طریقے سے لوگوں کی توقعات ہیں۔ مولانا صاحب نے بار بار یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کی جدوجہد ہم سب کرتے ہیں، اور ہم سب کا ٹارگٹ ہے کہ پارلیمان ایک خود مختار اور بالادست ادارہ ہو۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مولانا صاحب کے کس بیان کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے، اور صرف مولانا صاحب کے ساتھ نہیں، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چل رہی ہے۔ اسپیکر صاحب نے اسی ٹارگٹ کے ساتھ اس پارلیمانی کمیٹی کو تشکیل دیا تھا، وہ پارلیمانی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے بھی پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے اس کے کانٹینٹ کو لے کر کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا، ساری سیاسی جماعتیں راضی ہیں، یا پی ٹی آئی بشمول پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بھی پس پردہ اس پر کوئی بات چیت ہوئی؟
دیکھیے پسے پردہ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تو پارلیمانی کمیٹی کے اندر کھل کے بات چیت ہو رہی ہے. اس پارلیمانی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی آتے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی آتے ہیں، غالباً اسد قیصر صاحب بھی آتے ہیں. تو کمیٹی کے اندر جو اجلاس اس کے ہو رہے ہیں اس کے اندر تو گفت و شنید ان کے ساتھ ہوئی ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر یا اور سیاسی رہنما یہ کہتے ہیں کہ ان پرنسپل اس آئینی عدالت کے کانسیپٹ سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر گفت و شنید ہوئی ہے، جبھی میں یہ بات کر پا رہا ہوں. میں بلف نہیں کرنا چاہوں گا اس بڑے اہم مسئلے کے اوپر. لوگ پبلکلی اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے.